مسافر قسط نمبر 7۔ چائے پینے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں خالے کے گھر سے نکل آیا۔ حیات خان کے دارے پر پہنچا، امیر نواز کا پتہ کیا۔ پتہ چلا کہ وہ جیت شاہ کے مزار کی طرف گیا ہے۔ جیت شاہ کا مزار میرے گھر کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ مزار کے بیرونی احاطے میں اسے نہ پا کر میں مقبرے میں داخل ہو گیا۔ اسے جیت شاہ کی سبز منقش چادر میں لپٹی بڑی سی قبر کے پہلو میں دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑے دیکھا۔ میں جوتے اتار کر اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھا تعجب ہوا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھوں کے گوشوں سے نم پانی کی 2 لکیریں پھوٹ کر رخساروں تک آ گئی تھی اور ہونٹ بالکل ساکت تھے۔ ساکت ہونٹوں پر دل کی لرزش مچلا کرتی ہے۔ وہ بھی دلی دل میں کچھ مانگ رہا تھا، کچھ طلب کر رہا تھا۔ مجھے یہ امیر نواز بڑا عجیب لگا۔ کہاں وہ جو شراب کے نشے میں دھت اول پھل بکتا ہوا، لڑکیوں کے جذبات خیز تذکرے کرتا ہوا لاپرواہ امیر زادہ، اور کہاں مزار پر اشکوں سے تر چہرہ لیے لب بستہ کھڑا مایوس طلبگار امیر نواز۔ کافی دیر گزر گئی، اس پر طاری کیفیت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تو میں نے کھنگار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور آنکھیں کھول دی۔ اسے شاید اپنے رونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ قدرے بیٹھی آواز میں بولا، ہاں بھائی شہرے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا؟ میں نے اس کی نم آنکھوں میں اشارتاً جھانکا، بس ویسے ہی دل بھر آیا تھا، وگرنہ رونے کی بات تو کوئی نہیں تھی۔ اس نے نیم آزردگی سے کہا۔ ہم دونوں مقبرے سے نکل کر ٹہلتے پختہ احاطے کے شمالی گوشے کی طرف آگئے۔ میں نے اسے ماسی فاطمہ کے ڈاکٹر شاہ جی کے پاس آنے، اطلاع دینے اور بریام خان کے پورے اشتعال رویے تک سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میرے خاموش ہونے پر بولا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، بریام خان مجھ سے ناراض ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ناراض نہ رہے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ مشکل ہے، وہ نیم مایوسی سے بولا۔ اگر بڑا خان اسے سمجھائے تو وہ، میرا اشارہ حیات خان کی طرف تھا۔ خیر تم فکر نہ کرو، ابا جی سے بات کر لوں گا۔ ڈاکٹر شاہ جی والا کیا قصہ ہے؟ کیا مطلب؟ یہ زینہ کا کیا چکر ہے؟ میں نے زینہ اور ڈاکٹر کے باہمی تعلق کی نوعیت پر 2 ٹوک موقف اختیار کیا، جو سچ تھا بیان کر دیا۔ وہ بولا، کہیں یہ نہ ہو کہ چاچا خان اس کہانی کو نمک مرچ لگا کر نور پور کے گھر گھر میں پہنچا دے۔ تم یہاں کے لوگوں کو تو جانتے ہی ہو، بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے۔ زینب پر انگلیاں اٹھنے لگے گی اور ڈاکٹر شاہ جی کا یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ میں نے کندھے اچکائے، اس کا حل بھی تمہیں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ شاہ جی نے بڑی غلطی کی۔ کیا تھا؟ 2 گھڑی کو چلا جاتا اور مریضہ کو دیکھا تھا۔ اب چاچے بریام کو یہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے کہ مریضہ اسماء حیدر خان کی بیٹی تھی، بیٹی بھی وہ جس پر اس کے باپ اور بھائی جان وارتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے بھی چاچے بریام خان نے سردار حیدر خان تک یہ ماجرا اپنے مخصوص اشتعال انگیز انداز میں نہیں پہنچایا، وگرنہ اب تک ڈاکٹر شاہ جی کو نورپور کی گلیوں میں مردہ جانور کی طرح گھسیٹا جا چکا ہوتا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی گئی ہوتی۔ امیر نواز کے لہجے میں گھمپیرتا تھی۔ ایک سرد نامانوس سی لہر میرے تن بدن میں اتر گئی۔ میں نے اسے بڑے رسان سے باور کرایا کہ ڈاکٹر شاہ جی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ نورپور صحت کی غیر معمولی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ وہ خود بھی ڈاکٹر شاہ جی کا فین تھا، اس کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا۔ چونکہ وہ ابھی کچھ دیر مزار میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں اجازت لے کر جیت شاہ کے احاطے سے نکل آیا۔ میرے دل پر پڑے ہوئے بوجھ میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ امیر نواز بہت کم وقت میں اس الجھتی ہوئی گتھی کو سلجھا کر ڈاکٹر شاہ جی کو محفوظ کر دے گا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہوتے ہی چاچا چراغ مجھے ایک بار پھر سمجھانے لگے۔ زمانے کی اونچ نیچ، جمع تفریق اور حیثیتوں کے تفاوت کا فلسفہ میرے ذہن میں اتارنے لگے۔ میں سر جھکا سنتا رہا۔ چاچا اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ پیش کر رہا تھا، جبکہ میں غیر محسوس انداز میں خالے کی باتوں کو دل ہی دل میں دہرا رہا تھا۔ دونوں کی باتوں میں تضاد تھا۔ خالہ کہتا تھا، ایک بار جھکنے والا زندگی میں کبھی سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں ہو پاتا۔ چاچا سمجھا رہا تھا کہ پھل سے لدی ٹہنی ہی جھکتی ہے، جس شاخ پر پھل نہیں لگتا وہ جھکتی نہیں، بلکہ ہواؤں کے دوش بدوش تڑپتی مچلتی رہتی ہے۔ خالے کی باتیں دل کو لگتی تھی، چاچے کی باتیں کھوکھلی اور اجنبی سی محسوس ہوتی تھی۔ یک طرفہ گفتگو کی اس نشست میں چاچی اور پروین نے بھی حصہ ڈالا۔ میں نادان نہیں تھا، مگر اس گھڑی نادان بنا بیٹھا، صرف گندہ سن رہا تھا، اسبات میں سر دھن رہا تھا۔ وقتی طور پر اس خاموشی اور ثبات میں ہی عافیت تھی۔ رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، ذہن بار بار ڈاکٹر شاہ جی کی طرف چلا جاتا۔ وہ مجھے بہت پیارا تھا، اسے پہنچنے والے نقصان کے اندیشے نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ مبادہ کہ کچھ ہو نہ جائے، باوصف اس کے کہ امیر نواز نے مجھے مضبوط تسلی دی تھی۔ میرے دل میں ان گنت واہمیں سرسرانے لگے تھے۔ کئی مرتبہ جی چاہا کہ خاموشی سے اٹھ کر اسپتال چلا جاؤں
اور اپنی آنکھوں سے اسے سین کے وسط میں چارپائی پر لیٹے دیکھ آؤں، مگر مصلحت آڑے آئی۔ الاسوب کھال کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں اسپتال پہنچ گیا۔ یہ کھال چونکہ سطح زمین سے 3-4 فٹ بلند تھا، اس لیے کھال پر کھڑا ہو کر دیکھنے سے اسپتال کا مکمل اندرونی منظر دکھائی دیتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں ارد گرد دیکھتا ہوا 4 دیواری کا ٹوٹا ہوا حصہ عبور کر کے اینٹوں کی روش پر آ گیا۔ صبح کے ملجے ماحول میں پہلے بھی بارہا ڈاکٹر شاہ جی کے کوارٹر پر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر منہ اندھیرے جاگ جانے کا عادی تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں میں چہل قدمی کرنا اس کا معمول تھا، مگر آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی تک نہیں جاگا، یا اگر جاگ بھی گیا ہے تو کوٹھی سے باہر نہیں آیا۔ چھوٹے کوارٹر میں زندگی کی ہٹ بڑھا کر بیدار ہو چکی تھی۔ برتنوں کی کھنک اور جھاڑو کی مخصوص آواز ہر آباد کوارٹر سے برآمد ہو رہی تھی۔ میں آہستہ روش سے چلتے ہوئے ڈاکٹر کی کوٹھی کے سامنے آیا۔ دروازہ حسب معمول چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں بیرونی دروازہ عبور کر کے کوٹھی میں داخل ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا، مگر صحن میں کہیں بھی ڈاکٹر شاہ جی دکھائی نہیں دیا۔ میرا دل یک بارگی ہول کھانے لگا۔ اس وقت تک بیڈ روم میں رہنا اس کے معمول کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کوٹھی کے بقیہ دونوں کمروں اور کچن کو بھی دیکھا۔ وہ دکھائی نہیں دیا تو میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ خالی ذہنی کی کیفیت سے 2-4 برآمدے میں اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کو 2-3 مرتبہ پکارا، آواز نہیں آئی۔ پھر میری آواز خاصی بلند ہو گئی، مگر بے سود۔ ایسے ہی وقت میں میرے عقب میں ایک نامانوس اور سماعت شکن آواز گونجی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ غیر ارادی طور پر میں ایڑیوں کے بل گھوما۔ ایک عجیب اور ناسمجھ آنے والا منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ بانس کی بنی ہوئی عام طرز کی سیڑھی میری نگاہوں کے عین سامنے برآمدے کے دونوں ستونوں کے بیچ ہوا میں معلق تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ نیچے کی اور تیزی سے سرکتی ہوئی سطح زمین پر ٹک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کچھ ہی دیر لگی تھی کہ چند لمحے بیشتر سنائی دینے والی مہیب آواز سیڑھی کے پختہ منڈیر سے رگڑ کھانے سے پیدا ہوئی تھی۔ مجھ پر تسلط جمانے والا خوف تحلیل ہو گیا، مگر دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ میں لپک کر برآمدے سے نکل کر صحن میں آیا۔ اوپر دیکھا تو ایک طویل سانس میرے حلق سے خارج ہو گئی۔ ڈاکٹر شاہ جی کھجور کی بنی ہوئی چٹائی میں اپنا بستر لپیٹے، بغل میں دابے سیڑھی کے ڈنڈوں پر سنبھل کر اترتا دکھائی دیا۔ مجھے دیکھ کر ایک ذرا مسکرایا، بولا، حیران ہو گئے نا؟ میں خاموش رہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زمین پر تھا۔ اس نے لپٹا بستر میرے حوالے کیا، سیڑھی کو زمین پر اتارا اور اٹھا کر سٹور میں جا رکھا۔ میں نے بستر اس کے بیڈ روم میں لے جا کر بان کی چارپائی پر رکھ دیا۔ وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ رات کو چھت پر سوئے تھے؟ ہاں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ اس نے میری کیوں کا جواب دینے کے بجائے بات بدل دی۔ کیا تم نماز پڑھ چکے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں بھی نماز پڑھ لوں، پھر دونوں واک کے لیے نکلتے ہیں۔ میں تمہیں راستے میں چھت پر سونے کی وجہ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کندھے اچکا کر اس کا بستر چارپائی پر کھول دیا۔ میرے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بستر کھلتے ہی مجھے سیاہ چمکدار رنگ کی رائفل دکھائی دی، جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ میں نے بارہا ڈاکٹر شاہ جی کی کوٹھی کی صفائی ستھرائی کی تھی، مختصر سے سامان کی ترتیب کو بھی کئی مرتبہ بدلا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسے یوں خوفزدگی کے عالم میں دیکھتا رہا جیسے وہ آپ چل کر میرا سینہ چھلنی کر دے گی۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے بدست احتیاط اسے اٹھایا، ڈرتے ڈرتے معائنہ کیا اور پھر بستر پر رکھ دیا۔ بالکل ایسی ریپیٹر گن میں نے امیر نواز کے پاس دیکھی تھی۔ تقریباً 2.5 فٹ لمبائی کی حامل اس گن کی حشر سامانیاں بھی میں نے دیکھ رکھی تھی۔ امیر نواز جب بھی اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کے ہمراہ شکار کی غرض سے دریا سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع بیلے میں جاتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ وہاں مرغابی، سور اور تلور کے شکار بکثرت ملتا تھا۔ اس کی نالیوں سے کیا نکلتا ہے، کارتوس اور گولی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سبق میں نے ملتان کالج کے ہاسٹل میں پڑھ رکھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ بندوق کے پیچھے آگ اور سامنے موت کھڑی ہوتی ہے۔ اس بندوق کے پیچھے ڈاکٹر شاہ جی کا کندھا تھا۔ مقابل کون تھا، وریام خان یا حیدر خان یا ان کا کوئی وفادار ہرکارہ؟ اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی کے پاس سے رائفل کہاں سے آئی تھی؟ میرے ذہن میں بارہا یہ سوال ڈنک مار رہا تھا۔ میں نے اسے جتنا بے ضرر اور بزدلی کے حد تک پڑھا لکھا شریف آدمی سمجھ رکھا تھا، وہ اتنا بھی ڈرپوک اور بے دست و پا نہیں تھا۔ اسے یقیناً اندازہ تھا کہ اس نے وریام خان کے ساتھ بگاڑ کر اپنے لیے بے سکونی اور عدم تحفظ کا احساس خرید دیا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی حفاظت کی غرض سے ہی کوٹھی کی چھت پر سویا تھا، چونکہ کسی نامعلوم مصلحت کے تحت محکمہ تعمیرات والوں نے کوٹھی کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں نہیں بنائی تھی۔ اسے ڈاکٹر شاہ جی بانس کی بنی ہوئی سیڑھی کے ذریعے چھت پر چڑھا، سیڑھی کو کھینچ کر اپنی تلاش میں اپنے پیچھے آنے والوں کا راستہ مسدود کیا اور بے فکری کی نیند سو گیا۔ میں نے دل میں اس کی چالاکی کو سراہا۔
اور غیر ارادی طور پر رائفل سے نظر چراتا ہوا کمرے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ برآمدے کے ایک گوشے میں ڈاکٹر شاہ جی جائے نماز بچھائے سجدہ گزی دکھائی دیا۔ میں اس کے فارغ ہونے تک بغور اسے دیکھتا رہا۔ وہ بوڑھا دکھائی دیتا تھا مگر اس کا جسم جوانوں کی طرح توانا اور مضبوط تھا۔ 50 کے سن میں آنکھوں تلے جھریاں پڑ جاتی ہیں، ہاتھوں کی پوچھ اور گردن کی جلد دھڑکنے لگتی ہے، مگر اس کے یہاں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ سفید چمکدار بالوں کو خضاب سے رنگ لیتا تو بآسانی 35 کا دکھائی دے سکتا تھا، مگر اس نے کبھی جوان دکھائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آؤ باہر چلتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، پہلے چہل قدمی کر لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں کوٹھی سے پھر ہسپتال سے نکل آئے، کھال عبور کر کے کھیتوں میں گھس گئے۔ وہ آگے آگے میں تقلید میں چلتے ہوئے کافی دور تک چلے گئے۔ ہمارے پائنچے اوس زدہ فصل نے گیلے کر دیے تھے۔ ہر روز کی طرح عجیب اور بے عنوان سی آسودگی مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ 2 ایکڑ کے فاصلے پر ناپختہ کھال کھیتوں میں سے گزرتا تھا۔ اس کے گھاس بھرے بننے پر پانی میں پیر ڈال کر ڈاکٹر شاہ جی بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا تم نے میرا بستر چارپے پر پھیلا دیا تھا؟ جی شاہ جی، اوس میں بھیگ گیا تھا، ذرا ہوا آ گئی تو پھر سوکھ جائے گا، میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے بستر میں رکھی ہوئی گن بھی دیکھ لی ہوگی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے کریتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر از خود مطمئن ہو کر بولا، شہریار تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں رات کو کوٹھی کی چھت پر سوتا ہوں۔ یہ احتیاط میں نے وریام خان اور سردار حیدر خان کی دھمکیوں کے پیش نظر برتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ محکمانہ طور پر میرا کچھ نہ بگاڑ پائے تو مجھ پر براہ راست حملہ آور ہو جائیں گے۔ یقین مانو ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی قدم قدم پر ایسے کانٹے چننے پڑے ہیں۔ اسمبلی میں جانے والے وڈیروں نے 2-4 یا بہت سے ایسے لوگ ضرور پال رکھے ہوتے ہیں جو ان کی ایک جنبش ابرو پر خون کی ندیاں بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کھال کے مٹیالے پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کی مدد سے چہرہ پونچھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولا، قانون کیا ہے؟ کتابیں کہتے کہ ہر انسان کو دوسرے سے محفوظ رکھنے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کے اصول و ضوابط کا نام قانون ہے۔ میں کہتا ہوں یہ محض انسانوں کے سروں پر مسلط شیطانوں کو تحفظ دینے کے لیے اختراع کیا گیا بہکاوا ہے، لولی پوپ ہے جو منہوں میں ڈال کر زبانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ وہی تھانے دار جو سچائی و انصاف کے نام پر ہر ماہ ہزاروں روپے سرکار سے اینٹتا ہے، وہ انہی لوگوں کی عیاشیوں اور مظالم کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ مجرموں کی گردنیں ناپنے کے بجائے مجرموں کے سامنے سر جھکا کر خاموش نگاہوں سے اعزازیہ مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، راتب طلب کرتا ہے۔ اسے اللہ پر یقین نہیں کہ وہ روٹی دے گا یا ہاتھ کھینچ لے گا۔ غریبوں کے لیے سورما بننے والا محض اس وقت نقل مکانی سے ڈرتا ہے جو سیاست دانوں اور وڈیروں کے حکم عدولی پر اسے ملتی ہے۔ وہ بولتے بولتے بہک گیا، یوں لگا جیسے اس نے پی رکھی ہو۔ کہنے لگا، شہریار سردار حیدر خان مجھے مروا سکتا ہے، اسے کسی تھاندار کا خوف نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، وہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ لوگ کہتے کہ خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، ہمیشہ خاموش نہیں رہتا، مگر سچ یہ ہے کہ اس موئے قانون نے خون کو بھی گونگا کر دیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرا خون کبھی بولنے کی جرت نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کوٹھی کی عمارت کافی اونچی ہے، اول تو کوئی بھی میری تلاش میں چھت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اوپر آنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے میری گن اپنا شکار بنا لے گی، دیکھ لینا۔ کوئی بندہ جب میرے ہاتھوں قتل ہوگا تو یہی خان لوگ اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائیں گے اور لا تعلقی کا اظہار کرتے مجھ سے ہمدردی جتانے بیٹھ جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ قتل و خون کی باتیں کتنے عام سے انداز میں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں رات کو آپ کے پاس آ جایا کروں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، تم بس احتیاط کرو گے کہ ہسپتال کے عملے سمیت کسی بھی فرد کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں چھت پر سوتا ہوں اور میرے پاس گن بھی ہے۔ وہ اگر نہ بھی کہتا تب بھی میں نے اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہسپتال کا عملہ اس کے جیسا نہیں تھا۔ سبھی اہلکار خانزادوں کی خوشامد کرتے تھے، بعید نہ تھا کہ وہ سردار حیدر خان کی خوشنودی کے لیے ڈاکٹر کے خلاف محاذ کھڑا کر لیتے اور اس کے معمولات کی مکمل رپورٹ وہاں پہنچا دیتے۔ میں نے پوچھا، آپ نے گن کہاں سے لی؟ یہ گزشتہ 2 سالوں سے میرے پاس ہے، اس نے کہا۔ اس سے پہلے میرے پاس سیمی آٹومیٹک رائفل تھی، اس کا لائسنس ابھی تک میرے پاس ہے۔ رائفل کسی چور نے میرے کوارٹر سے چرا لی، تب میں نے یہ گن مجبوراً باڑے سے منگوائی تھی۔ مجبوراً؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کو کیا مجبوری لاحق تھی؟ یہاں سے 1 نمبر مال نہیں ملتا، یہ ولایتی ہے، اچھی لوہے کی بنی ہے، اس کی نال جلد گرم نہیں ہوتی، اس نے بتایا۔ شاہ جی، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میرے لبوں سے غیر ارادی طور پر نکلا۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی، چند ثانیوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، زندگی کے چھیننے کا ڈر؟ جی، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، تھوڑا دبایا، پھر بولا، نہ دوست، ڈرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سانپ کو دیکھ کر دہشت سے سن ہو جانا اسے ڈنک مارنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے۔ پستول کی نال کے سامنے ڈر کے مارے ساکت ہونے کا مطلب زندگی کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دینا ہے۔
پوسان ختم نہ ہو تو کبھی سانپ سے نہیں ڈر سکتا۔ دماغ جاگتا رہے تو کوئی تمہیں گولی نہیں مار سکے گا۔ تمہیں ایک کارآمد بات بتاتا ہوں، جب بس یا ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جاگنے والے مر جاتے ہیں یا شاید زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ خوابیدہ مسافر شدید زخمی ہونے یا موت کے شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے اس والے نظر سے دیکھا۔ وہ بولا، اس لیے کہ سوئے ہوئے دہشت کے ابتدائی خطرناک حملے سے بچ جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے شکار نہیں ہوتے۔ جسم ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس لیے سیٹوں کے بیچ میں لڑک کر زخم کھانے سے بچ جاتے ہیں، سمجھے؟ مجھے اس کے فلسفے کی پوری طرح سمجھ تو نہیں ہے، مگر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، مر جانا بھی فطرت کا شاخسانہ ہے، کوئی بے موت زندگی نہیں رکھتا، سبھی نے مرنا ہے، تم نے، میں نے، دنیا میں سانس لیتے ہوئے ہر وجود نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ جب مرنا طے ہے تو پھر اس خوف سے کیوں محسوس ہو؟ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر گزارو، دنیا کو انجوائے کرو اور اپنی مستقل مزاجی اور بے خوفی سے مقابل کو پریشان کیے رکھو، یہی کامیابی کا راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی دلیر نہیں ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی دلیر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا، لمحاتی لذت کو کشیدگی کے بعد گویا ہوا، تم بھی تو دلیر ہو۔ میں متحیر ہوا۔ ہاں تم، ریام خان کے سامنے تم نے اپنا موقف پوری دلیری کے ساتھ پیش کیا ہے، یہی بہادری کی ابتدا ہے۔ جو تمہارا ذہن بالغ ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، دستوں گریباں ہونا یا کسی سے لڑنا بھیڑنا، غنڈہ گردی کرنا اور دھوس دھمکیاں جمانا، جیسا کہ تمہارا دوست خالد محمود کرتا ہے، دلیری نہیں کہلاتا۔ وہ دلیر نہیں، پرلے درجے کا بزدل ترین انسان ہے۔ اس نے ابھی تک اپنے اوپر لگی ہوئی کمین زادے کی چھاپ کو نہیں اتارا، اس کا جھکا ہوا سر ابھی تک اوپر اٹھا نہیں اور یقیناً کبھی اٹھے گا بھی نہیں۔ تم نے اپنا موقع پیش کرنا سیکھ کیا ہے، اپنے موقع پر استدلال لانا اور پوری سنجیدگی متانت کے ساتھ ڈٹ جانا بھی سیکھ جاؤ گے، تب مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عمومی طور پر دل کو اچھی لگنے والی باتیں اس وقت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، چونکہ وہ بڑا افسر تھا، اس کی پہنچ اوپر تک تھی، اس لیے ویسی باتیں کرتا تھا۔ وہ اگر میری جگہ ہوتا، خالے کے جیسا ہوتا، تو شاید ابھی تک وہ بھی خانزادوں کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر پایا ہوتا۔ ہمیں جنم گھٹی میں خدمت اور ادب کا سبق گھول کر پلایا جاتا ہے۔ باپ سے توتکار کرنا اس ناخواندہ سوسائٹی میں روا تھا، مگر سرداروں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ وہ کافی دیر تک اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور اجلی دھوپ فصلوں پر اپنی تاب نچھاور کرنے لگی تھی۔ اسے بھی تیار ہونا تھا، ناشتہ کرنا تھا، اس لیے چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ واپسی کے سفر میں وہ یکسر خاموش رہا اور میرے آگے آگے چلتے اپنی عادت کے مطابق گیلی گھاس کو فٹ بال کھیلنے کے انداز میں ٹھوکریں مارتا رہا۔ میں اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے رسان سے منع کر دیا۔ ہسپتال کی مرکزی عمارت کے بیرونی برآمدے میں ڈسپینسر کی سائیکل سٹینڈ پر لگی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آج نسبتاً ہسپتال جلدی پہنچ گیا تھا۔ وہ ہسپتال کے پہلے کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ہر روز اپنی سائیکل کو کوارٹر سے نکال کر ہسپتال کے برآمدے میں کھڑی کر دیتا تھا۔ دن میں اسے یہ عملے کے کسی آدمی کو باہر جانا پڑتا تو وہ سائیکل نکال لیتا۔ دوپہر میں سردار حیات خان کی حویلی سے بلاوا آ گیا۔ حیات خان مہمان خانے کے خاص کمرے میں میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شہر یارا، دھیان رکھا کر، بڑا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے، جسے خدا رتبہ دیتا ہے، اس کی بڑائی کو ماننا ہی دانشمندی کہلاتا ہے۔ میں نے بیٹھتے ہوئے شکایت کے انداز میں کہا، خان جی، میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کی، میں اپنی بات نہیں کرتا، سردار ریام خان کی بات کرتا ہوں۔ امیر نواز نے بتایا کہ تم نے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، کوئی لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پر ہی بڑھ چڑھ کر جواب دیتے رہے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں نے چونک کر سردار حیات خان کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں تندی کی سی آمیزش نے آنے واحد مجھے سمجھا دیا کہ اس کے منہ میں بریام خان کی زبان رکھی جا چکی ہے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں صفائی پیش کی، خان جی، میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، مگر بریام خان نے میری ماں بہن ایک کر دی، گالیاں دی، دھمکایا اور میرے چاچے کو بلا کر بے عزت کیا۔ میری شکایت سننے کے بجائے الٹا مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے خان جی؟ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چند لمحوں تک مجھے کڑی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر پشت پر ہاتھ باندھ کر کمرے کے مشرقی دیوار تک چلا گیا۔ وہ رک کر ایڑیوں کے بل گھوما اور مجھے مخاطب کر کے سرد لہجے میں بولا، شہرے، تم نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لی کہ بڑے چھوٹے کا فرق ہی بھول گئے؟ تم میرے رشتہ دار تو ہو، مگر اس جگہ پر نہیں جہاں میرا سوتر سردار بریام خان کھڑا ہے۔ اگر تمہیں میری حویلی میں آنے جانے کی اجازت ہے تو تمہاری پڑھائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ رشتہ داری کی بدولت ہے۔ پر خان میرے سگے چاچے کا پتر ہے، خون کا رشتہ ہے اس سے میرا۔ اس کی باتیں اپنی زہریلی معنویت سمیت میری دل میں سیدھی چبھتی جاتی تھی۔ میں کبھی بھی اس حویلی میں دستے سوال پھیلا کر نہیں آیا تھا، مجھے ہمیشہ بلایا گیا تھا اور مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ہی لیا گیا تھا۔ بغیر کسی معاوضے کے مجھ سے کام کروانا بھی اس کے نزدیک مجھ پر بڑا احسان تھا، مگر میں رشتہ دار نہ ہوتا تو بقول اس کے
مجھے حویلی میں داخل ہونے کی اجازت میسر نہ آتی اور نہ ہی مجھ سے بیگار لی جاتی۔ میں بھی اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ خان جی، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، بھاگ بند ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی کی وجہ سے گھر بلا کر بے عزت کریں۔ وہ ریام خان بھی باپ کی جگہ پر تھا میرے لیے۔ تبھی گوگلو کی طرح کھڑا اس کی گالیاں سنتا رہا۔ آپ بھی اپنے من کی موج بھلے پوری کر لے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کمین زادہ نہ ہوں اور نہ ہی کسی کا مزارہ ہوں۔ خواہ 2-3 ایکڑ صحیح اپنی زمین ہے جسے کاشت کرتا ہوں اور کبھی ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے نہیں آیا۔ ہاں، آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھ پر اپنی حویلی کے دروازے آج تک کھلے رکھے۔ جی چاہے تو آج ہی یہ دروازے مجھ پر بند کر دیجئے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ کسی کی بات، کسی کا موقف سننے کا فطری طور پر روادار نہیں تھا، مگر میری بات کو دخل دیے بغیر سن رہا تھا۔ یہ چھمبے کی بات تھی۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی گھل گئی۔ خان جی، میں نے ریام خان کی بیجا ناراضگی محو کرنے کے لیے چھوٹے خان سے بات کی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرا اپا نہیں کیا جائے گا، بلکہ مجھے مزید بے عزت کیا جائے گا۔ آپ نے مجھ سے ریام خان کی ناراضگی کی وجہ تک دریافت نہیں کی۔ مجھے اس سے یا آپ سے معافی مانگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں چلتا ہوں۔ جاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اپنے رویے پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر خان آپ کا رشتہ دار ہے تو میں بھی رشتہ دار ہوں۔ کیا ہوا؟ جو خدائی بڑھ نے آپ کو جاگیردار بنا دیا اور مجھ سے میرے ماں باپ تک چھین لیے۔ جو دیتا ہے وہ لے سکتا ہے اور جو لیتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بغیر اجازت طلب کیے خان کے خاص کمرے سے اخراج کا قصد کیا۔ اس کی بھاری بھرکم آواز نے عین دروازے کی دہلیز پر میرے قدم روک لیے۔ وہ کہہ رہا تھا، شہرے انج ویسیں تو ساری حیاتی بیٹھا روسیں، یعنی کہ اس طرح جاؤ گے تو تمام عمر پچھتاؤ گے۔ میں اس کی جانب پشت کر کے کھڑا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے سامنے مہمان خانے کے برآمدے کی سینہ چڑھتا ہوا امیر نواز دکھائی دیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بابا نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے، جاؤ موج کرو، تمہیں خان چاچا کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے دیکھا، پلٹ کر اس کے باپ کو دیکھا۔ سردار حیات خان کے چہرے پر اپنے لیے نفرت اور حقارت کے واضح پرتو دیکھے۔ چند لمحوں تک میں ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جب امیر نواز نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا، خان جی، ماں باپ نے اپنی انگلی چھڑا کر مجھے نورپور میں اپنے رشتہ داروں کی ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ چاچے چراغ کے علاوہ کسی نے مجھے یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ ہاں، تب بھی آپ نے بھی حویلی کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ میرے پاس کالج کے داخلے کے لیے رقم نہیں تھی، کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی، جس سے میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں، جس نے میرے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں، اسے میرے خاندانی پس منظر سے بھی کوئی سروکار نہیں، اس نے مجھے کتابیں خرید کر دیں، ہر روز وقت نکالتا ہے اور میرے ساتھ مغمازی کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک انعام، کوئی ایک بخشش، کوئی ایک دلاسا۔ آپ لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، پھر آپ لوگوں کو مجھ پر حق بھی حاصل کیا ہے؟ خان جی، آپ میرے رشتے میں میرے بھی چچا ہیں، باپ مان ہیں، مگر مجھے جب بھی بھتیجا سمجھا گیا، میرے لبوں پر چاچا جی کا لفظ آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا۔ میرے کندھے پر رکھے ہوئے امیر نواز کے ہاتھ میں بتدریج سختی پیدا ہوتی گئی، مگر میں نے مطلق پرواہ نہیں کی۔ میں اپنی بات ختم کر کے پلٹا اور امیر نواز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا، امیر نواز، تمہارے بابا اور ریام خان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں۔ ان سے تو بخت خان ہمارے لیے اچھا ہے، جو ہمارا فائدہ نہیں کرتا تو اس نے کبھی ہمارا نقصان بھی نہیں کیا۔ یارن خان بھلا ہے، جو سال میں 2-3 ماہ گزار نہیں آتا ہے اور کسی کو منہ لگائے بغیر شہر چلا جاتا ہے۔ بکواس کیے جاتے ہو، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ امیر نواز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں، میں بکواس کرتا ہوں، تم خانزادے ہو، تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تم بھی اسی کلاس کے انسان ہو۔ اب تک تم نے جو یاری دوستی اور انسانوں میں برابری کی باتیں کی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ تم خان ہو اور غریب پر بھی تمہارا بہروپ ہے۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح میرے کندھے پر شکار کا سامان لاد کر مجھ پر احسان کرتے رہے ہو، میرے ہاتھ میں بھینس کی رسی تھما کر ویٹنری ہسپتال سے ٹیکہ رکھوانے تک بھیج دیتے تھے اور مجھ پر احسان ہی کیا کرتے تھے نا۔ میں اس کے اشتعال کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ کی دھاڑ نے اس کی زبان کو نوک سے پکڑ لیا۔ سردار حیات خان زخمی شیر کی طرح دھاڑنے لگا، گرجنے برسنے لگا۔ اس کی برانگیختگی کسی بھی طور سے ریام خان سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہ اپنا ہاتھ روک نہیں پایا۔ اس نے عقب سے میرا کالر پکڑا اور جھٹکا دے کر میرا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے دائیں گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ حیات خان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔
اسے ایک تمانچے پر صبر نہیں آیا تھا، دوسرا مارنا چاہتا تھا کہ امیر نواز نے مجھے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ میں بیچ سے ہٹ گیا تو باپ بیٹا مقابل آ گئے، باوصف اس کے میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے دونوں کے بیچ ہونے والے مکالمے کی بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا باپ دونوں کی باہیں تھام کر کہہ رہا تھا، بابا ہوش کریں، آپ نے شہرے کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے اچھا نہیں کیا؟ میں نے؟ تم بھی اس کمینے کی طرفداری کر رہے ہو جس نے تمہارے چاچے کے آگے اپنی لمبی زبان کھولی، جس نے میرے مقام پر نگاہ نہیں کی، اپنے اور میرے رشتے کا خیال نہیں کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ مجھ سے وہ تمہارے چاچے خان سے بخت خان بہتر ہے۔ ہیں؟ تم پرے ہٹ جاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس پر دہی ڈال کر کتے چھوڑ دوں گا۔ فرط اشتعال سے حیات خان لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا بابا؟ بخت خان بھی تو میرا چاچا ہی ہے نا۔ آپ غصہ ہو کر اندر چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں ساری بات۔ امیر نواز نے غصے سے کانپتے بوڑھے وجود کو باہوں میں بھرا اور دھکیلتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دروازے میں ایک پل کو ٹھہر کر مجھے آنکھ سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔